رہے ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، کی 53 نمبر آیت سے 58 نمبر آیت تک کا مطالعہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس میں جو ممکنہ عنوانات ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہے، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، بڑے لوگوں کا حال اور قرب قیامت، یہ آج کے عنوانات ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اللہ رب العزت کا انداز اور اسلوب دیکھیں گے کہ وہ ان آیات میں کس طریقے سے اس بات کو فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے، عبادی میرے بندے، لعبادی خاص طور پہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یقول التی ہی احسن، جب بھی بات کریں بڑے اچھے انداز میں بات کریں، احسن انداز میں بات کریں، بہترین انداز میں بات کریں، گفتگو کا اسلوب بہت اچھا ہو، بہترین ہو، دوسرے کو عزت دے کے بات کریں۔ اور یہ کہا گیا نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی جب آپ کسی کو بھی اللہ کی بات کی دعوت دیں، ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اخلاق کے بارے میں اللہ کے رسول اس نے فرمایا، اپنی زوجہ محترمہ سے فرما رہے ہیں کہ ام سلمہ حسن اخلاق تمام خوبیوں کو سمیٹ کے لے گیا، یعنی دو متقی لوگ ہیں، ایک کرخت ہے، ایک کا حسن اخلاق اعلیٰ ہے، اس کے درجات میں بہت بڑھ جائے گا، بہت بڑھ جائے گا۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، جب بھی کسی بندے کو آپ اللہ کی دین کی، اللہ کی بات کی دعوت دیں، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے بات کریں، اور جو نصیحت کی بات ہے وہ اچھے انداز میں کریں، وجادلہم باللتی ہی احسن، اس سے مجادلہ اگر ہو جائے، یعنی اگر آپ کا بحث ہو جائے تو وہ بھی بڑے اچھے انداز میں کریں، اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، بات کو، الفاظ کو اچھے انداز میں ادا کریں۔ تو یہ ایک اسلوب بتا دیا گیا ہمیشہ قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے کہ وہ اپنی بات کو کس انداز میں کریں، اخلاق کی بلندیوں کو چھوئیں، اخلاق کی چوٹی پہ جائیں، اور اخلاق کی معراج جو ہے نا اس کو حاصل کریں۔ اب یہ ایک فارمولہ سیٹ کر دیا گیا نا، ایک بات بتا دی گئی، ان الشیطان ینزغ بینہم، اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اچھے انداز میں بات کریں؟ آپ کی بحث مباحثہ بھی ہو گیا، پھر بھی آپ جو ہے اخلاق کو مد نظر رکھیں، اخلاق کو ہاتھ سے نہ گوائیں، کیونکہ ساتھ یہ کہا گیا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان الفاظوں کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ڈلوا دیتا ہے، آپس میں دنگا فساد کروا دیتا ہے، آپس میں جو ہے لڑوا دیتا ہے۔ ان الشیطان کان الانسان عدوا مبینا، اور تحقیق شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن۔
وہ تو جب اللہ نے اس کو لعین کہا تھا کہ تم مردود ہے، یہاں سے نکل جا، تو اس نے یہی ساتھ ہی سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر یوم اشہاد والے دن تک کی زندگی عطا فرما دے۔ تو اللہ نے کہا کہ جا، تجھے عطا کی، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں یہ آدم جس کی وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے، اس کی ذریت کو میں بھی جہنم میں ساتھ لے کے جاؤں۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے کہا نا کہ وہ جب آپ دیکھیں کہ وہ یوم محشر والے دن کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم جو ہے نا الگ ہو جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ میں نے تمہیں تم سے عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ کھلا کھلا آپ کا دشمن ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں ڈائریکٹ، مطلب کوئی چیز کوئی کمی اس میں رہ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیز ہے جو تجھے روک رہی ہے اللہ کریم کی طرف جانے سے؟ وہ کون سی چیز مانے ہے؟ اللہ کریم سے بڑھ کے کوئی مہربان ہمارا ہو سکتا ہے؟ کوئی خیر خواہ ہمارا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہمارا دوست اور ساتھی اور ولی ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ہاں نہیں ماشاء اللہ ایسے نہیں، نہیں میرا مطلب ہے یہ تو ایک جنرل فارمولا سب کے لیے بتایا جا رہا ہے نا، اس میں کسی ایک کے لیے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا۔ اب جو آپ بحث کی بات نہیں ہے، جتنی کسی کی کیپیبلٹی ہے نا، اللہ تعالیٰ زیادہ تو وزن ڈالتے ہی نہیں، جتنی کسی کی اہلیت ہے نا اتنا کر لے، دیٹس اٹ۔ کیونکہ اگر ہم اس میں پڑ گئے تو پھر یہ رہ جائے گا۔ ربکم اعلم بکم، اللہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ یہ وہی بات آگے آ رہی ہے، اللہ کو علم ہے کہ ہر بندے کی کیپیبلٹی کتنی ہے، اس سے بڑھ کے تو اللہ مانگتا ہی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اتنا ہی وزن ڈالا جائے گا جتنی اس میں اہلیت ہو۔ ربکم اعلم بکم، اللہ تو اندر کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اب ہمارے دلوں میں جو خیالات آ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے، جو آ سکتے ہیں ان کا بھی علم ہے، قیامت تک کے آنے والے واقعات کا بھی علم ہے۔ لوح محفوظ میں چیزیں خود بخود نہیں لکھی گئیں، وہ اللہ کے حکم سے پہلے سے لکھ دی گئیں، اور بعد میں وہ حالات و واقعات اس کے مطابق ہوتے گئے، اور ان کو نازل ان کی نزولی ترتیب جو ہوتی گئی ساتھ ساتھ۔ ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے تو رحم کر دے۔ شائستہ والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر چاہے تو رحم کر دے، او ان یشاء یعذبکم، یا اگر چاہے تو عذاب دے۔ یعنی اس کے پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے؟ جب اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا،
صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہ ہاں میں بھی۔ اب اور ہم کس بات کی مولی ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ لیکن یہ تو ایک دیکھیں نا، آپ مجھے کوئی ایسا دین بتا دیں، کوئی ایسا ریلیجن بتا دیں، کوئی ایسا ازم بتا دیں کہ جو اتنی باریکی میں جا جا کے آپ کو ہر بات بتاتا ہے۔ بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ تک کا ہر طریقہ بتا دیا آپ کو، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں انٹر کیسے ہونا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، واپس کیسے آنا ہے، ایک ایک بات بتا دیا۔ سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے تو رحم کر دے، کیونکہ یہ پکی بات ہے، اور جسے چاہے عذاب دے دے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، ان اللہ یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کسی سے اپروول کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں، لیکن اس کے فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو ان پر نگران بنا کے، مطلب جیسے کہتے ہیں نا، ہم کو ٹھیکیدار نہیں بنا دیا۔ لست علیہم بمسیطر ایک جگہ آتا ہے کہ آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام بتا دینا ہے، ہدایت ہمارے بس میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ چاہیں تو آپ کے چچا کو بھی ہدایت نہ دیں، سگے چچا کو، کتنی خواہش تھی آپ کی، نہیں، اللہ تعالیٰ کو منظور تھی۔ یہاں تک کہا آپ نے کہ کان میں کلمہ پڑھ دو، انہوں نے کہا، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے مشرکین مکہ جو سردار تھے، انہوں نے کہا ابو طالب اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہا ہے اس وقت؟ عبد المطلب، اس نے کہا نہیں بھتیجے، کیا کہیں گے یہ کہ موت سے ڈرتے ہوئے کلمہ پڑ گیا؟ نہیں نصیب تھا، مقدر میں نہیں تھا، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں۔ جس نے، جو خالق کائنات ہے، جس نے تخلیق کیا وہ نہیں جانے گا تو پھر کون جانے گا؟ جو موجود ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کو تو اس کی ایک ایک کل کا پتہ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر۔ کس حساب سے؟ معجزات کے حساب سے، صحیفوں کے حساب سے، کتابوں کے حساب سے۔ اب یہ 4 کتابیں جو ہے 4 انبیاء رسولوں پر اتری ہیں، اس کے علاوہ کسی پر نہیں اتری۔ 311 صحیفے اترے ہیں، اور انبیاء دیکھیں اب کتنے ہیں، انبیاء رسول کتنے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000۔ اب یہ تو چند کو اللہ نے فضیلت دی۔ دیکھیں زبور سب سے پہلے داؤد علیہ السلام، کتاب نازل ہوئی داؤد علیہ السلام سب سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ نے، جی نہیں، زبور پہلے آئی، اس کے بعد یہ موسیٰ تو بہت بعد میں آئے، ان پہ جو ہے یہ تورات نازل ہوئی۔ نہیں، یہ داؤد علیہ السلام سے پہلے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ تورات دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی۔ جی جی، نہیں، چلو اس کو ڈبل چیک کر لیں گے، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے یہاں کہا داؤد، ہم نے زبور جو ہے داؤد علیہ السلام پر اتاری ہے، اس میں یہ بحث نہیں کہ کس کو پہلے یا کس کو۔ زبور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام پہ آئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات
ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، اور آقا نامدار کو قرآن مجید فرقان حمید ملا، جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ فضیلت تھوڑی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے وہ کسی کو نہیں ملے۔ آپ بات کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزے ملے، ہواؤں پر حکومت تھی ان کی، ہر چیز کی زبان سمجھتے تھے، ہوا ان کو لے کے جہاں بھی حکم ہوتا تھا لے آتی تھی، تخت اڑاتی تھی ان کا، جنات ان کے تابع تھے، چرند پرند ہر چیز کی زبان سمجھتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی کسی نبی کو کسی پر، بعض کو بعض میں معجزوں میں، بعض کو کسی میں، کوئی پہلے آ گئے کوئی بعد میں آ گئے، کسی کو معجزے ایسے ملے، کسی کو کتابیں ایسی ملی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، قُلِ ادْعُوا، کہہ دیجئے پکارو ان کو جن پر تمہیں بڑا زوم ہے اللہ کے سوا، جن کو تم گردانتے ہو نا، یعنی اللہ کے سوا جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، یا مشکل کشا سمجھتے ہو، یا اپنے مسائل کا